گئے، جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، خلیفہ چہارم، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں کوفہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے راستے میں آپ کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 خلفاء حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ تینوں کے تینوں شہید ہوئے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روز ازل سے اسلام کے دشمن جو ہے وہ اسلام کے والیوں کے کس طرح پیچھے درپے ہے۔ فاروق اعظم کو نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیا گیا، ابھی آپ نے اللہ اکبر کہی تھی صبح کی نماز پڑھاتے، اور عثمان غنی کو گھر میں شہید کر دیا گیا، اور مولا کائنات مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات کے القابات جو ہیں وہ سید المسلمین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادہ۔ میرے آقا نے دعا مانگی، یا اللہ جو علی کے دوست علی کو رکھے تو بھی اسے دوست رکھنا، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو نے اسے دشمنی رکھنی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا منہ، فرمایا علی میرا اور میں علی کا، اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے، اور فرمایا لا یحب الا مومن ولا یبغض الا منافق، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہی محبت کرے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا۔ من آذا علی فقط آذانی، فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، ومن سبہ فقط سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا ایسی ہے جیسے اس نے میرے خلاف بات کی، ومن ابغضہ فقط ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن احبہ فقط احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا حضور سے کئی قسم کا رشتہ ہے۔ ایک تو یہ حضور کے چچا زاد بھی ہے، دوسرا انہوں نے حضور کے گھر پرورش پائی، اور تیسرا حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا تو علی مرتضیٰ کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں، باقی صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جب علی کی باری آئی تو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ امام علی رضا جب نیشا پور گئے تو وہاں آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، لوگوں نے کہا جی آپ چہرے سے پردہ ہٹائیں، تو امام علی رضا نے جب پردہ ہٹایا تو دنیا بے ہوش ہو گئی آپ کا چہرہ دیکھ کر، کوئی گھوڑے کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی زمین چوم رہا ہے۔ آگے جو بات ہے پھر علماء، مشائخ، حفاظ، قراء، مجتہدین، علماء، صوفیاء جو موجود تھے، اس سے اگلی حدیث سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں بزرگ لوگ اور علماء کتنے تھے۔ کسی نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں، امام علی رضا اپنے نانا جان کی ایک حدیث سنانے لگے، تو لوگ خاموش ہو گئے، تو حضور نے فرمایا علی میرے بھائی ہے، حضور نے خود بھی فرمایا اور چچا زاد بھی ہیں،
امام علی رضا نے جو حدیث سنائی، فرمایا قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب. اس میں سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں. قال حدثنی ابی موسی الکاظم، امام علی رضا کہنے لگے یہ حدیث مجھے بیان کی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے. عن ابی جعفر صادق، انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام جعفر صادق نے. عن ابی محمد الباقر، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام محمد باقر نے. عن ابی زین العابدین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام زین العابدین نے. عن ابی الحسین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام حسین نے. عن ابی علی ابن ابی طالب، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان علی مرتضیٰ نے. اس حدیث کے سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں. آگے جو بولی ہے نا بولی، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں. مولا کائنات کو حضور نے خود بھی بھائی فرمایا اور رشتے میں بھی چچا زاد ہیں. لیکن آگے جب صاحب نے کہا کہ مجھے میرے ابا جی نے بیان کی، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا قال حدثنی ابن عمی، ہاں کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد بھائی نے. یہ نہیں، یہ بولی نہیں ہے. صحابہ کی بولی یہ ہے. جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے محبوب نے. یہ بولی ہے اسلام کی، یہ بولی ہے علی مرتضیٰ کی، یہ بولی ہے علم کے دروازے کی، اور یہ بولی ہے اس عالم کی کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا حضور کی برکت سے. حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ، تو فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کر تو 70 بعیرہ، فرمایا 70 اٹھ بھی دا وزن نہ اٹھا سکے. یہ علی دے علم دال. آج مولوی دو لفظ پڑھ کے دین کی کیا تشریح کرتے، بدنما اسلام دے داغ، اسلام دا لبادہ اوڑھ کے اداکارانہ تصویریں بنا کے پھر لوگ سارے کمنٹ کیا مولوی ایسے ہوتے ہیں. مولوی ایسے نہیں ہوتے. مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے مولا کائنات ہے. مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے خواجہ حسن بصری ہے. مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا علی حجویری ہے. مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے سلطان الہند ہے. مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. مولوی محبوب الہی ہے. مولوی مجدد الفسانی ہے. مولوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. مولوی پیر میر علی شاہ ہے. مولوی مولانا شاہ احمد نورانی ہے. مولوی مولانا عبدالستار خان نیازی ہے. مولوی مفتی عبدالقیوم ہزاروی ہے. مولوی ان کو کہتے ہیں. میں کہا تسی مولوی ویکھی کوئی نہیں. مولوی امام احمد رضا بریلوی ہے جنہیں جاندے جاندے پیرا چ روح نکل چکی سی پھر بھی مسئلہ دسیا. مولوی اس کو کہتے ہیں. پیرا میں روح نکل چکی سی. مولانا امجد علی کہہ دیں میں گیا میں کہ جناب مسئلہ نہیں لبیا. پیرا میں روح نکل گئی سی اعلیٰ حضرت دی. انہوں نے کہا مسئلہ تینوں اے نہیں لبیا، فلانی کتاب کھولو، فلانا صفحہ کھولو، فلانی سطر ہوتے ہیں، مسئلہ موجود ہے. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا. مولوی امام احمد رضا ہے جس کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی قیامت کو بڑھ جائے گی. کیوں جی؟ مولوی امام محمد بن حنبل ہے. ہاں جی، مولوی امام محمد بن حنبل ہیں جو اٹھتی پشت ہوتے بادشاہ گھوڑے مارے، ننگی پیٹھ کر کے مارے، تیبت بدے ہوئے اسی تے دنیا ٹھٹ قوم تے ساڑی تماشا ہی ویکھن جوگی ہوندی نا ہمیشہ. ہاں جی، ایتھے جمعے دے ٹائم اتنے بندے ہوندے تے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ ہوے تے نظر ہی کوئی نہیں آتا. قوم تے تماشے ویکھن والی ہوندی. بازار وچ امام صاحب نو کوڑے لگ رہا ہے، قوم تماشا ویکھن آ گئی. آپ نے فرمایا سنو اے مجمع والے ہو، تماشا ویکھنے والے ہو، جیڑا مینوں جاندا ہو تے جاندا، جیڑا نہیں جاندا ہو جان لوے میرا نام احمد بن حنبل ہے. میں کہنا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں. بادشاہ کہندا سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے.
کہندا میں کہندا بادشاہ کہ اللہ دی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل فرمان لگے تو کون ہوندا؟ تو کون ہوندا؟ کہندا میں بادشاہ ہاں. فرمایا تو کون ہے؟ بادشاہ تے اپنے گھر ہے دین دا تو بکواس کرنا، دین دا احمد بن حنبل ٹھیکیدار ہے. بادشاہ نہ ٹکر لے لے. آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے؟ مولوی صاحب سیدھی سیدھی مسیتی گل کرن، کوئی پاناما لیکس پڑھے، کوئی مسجدوں دے سپیکر اتارے، کوئی پیر میر علی شاہ دی پابندی لگائے، عورتاں نچائے، ہاں جی جو مرضی مرزائیاں دی حمایت کرے. مولانا صاحب تسی سیدھیاں سیدھیاں استنجے دیاں گلاں کرو. میں آکھا ساڈے فقیراں کوڑے کھا کے بھی نہیں استنجے دیاں گلاں کیتیاں. ساری دنیا امام احمد بن حنبل نو سمجھان آئی. امام احمد بن حنبل کوڑے کھاندیاں فرمایا جڑا جاندا او تے جاندا، جڑا نہیں جاندا او بھی مینوں ویکھے. میں احمد بن حنبل ہاں جنے بادشاہ نہ ٹکر لئی. بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے، میں کہندا نہیں مخلوق. مولوی اس کو کہتے ہیں، مولوی اس کو کہتے ہیں. مولوی مولانا حسرت موہانی ہے 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، انگریزاں دی چکی پیسی 27 سال روزانہ ایک ایک من دانا پیواندے سن انگریز ساڑے فقیراں کول. انج گئے تے انج ہو کے کمر واپس آئی جیل چوں تے انگریزاں 1000 پیشکش کیتی، لکھ دے میں انگریزاں دے خلاف گل نہیں کراں گا، سیدھا سیدھا دین بیان کراں گا جویں ہن لوگ کہندے بوز دل. میں آکھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. توجہ 1000 واری اندر انہاں خط بھیجے اپنے آپ تے رحم کر، تو بڑھا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی، جوانی لے کے گیا بڑھا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی، باز آ جا. تو مولانا نے اندروں شعر لکھے انگریزاں نو، فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو. کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. میں کہا تم نے کالے پانی والے علماء نہیں پڑھے؟ جو کالے پانی جا کر جنہوں نے آباد کیے وہ مولوی تھے، علامہ فضل خیر آبادی تھا. کیوں جی؟ وہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا، وہ مولانا سید کفایت علی کافی تھے، وہ مفتی عنایت احمد کاکوروی تھے. بڑے بڑے شعر ہمارے وہاں جا کر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے. ہمارے ان علماء کی تم نے نہیں پڑھے. مولوی یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں. مولانا حسرت موہانی اندروں خط لکھیا انگریزاں نو، فرمایا اوے قیامت تک یاد رکھنا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. اے تے غلام ہن نا، اے جڑے ساڈے نے تے ہن بھی غلام ہن. انہاں دے اے اس ویلے بھی غلام سن تے ہن بھی غلام ہن. انہاں دی تے اپنی مرضی نال ایک تے کھنگدے بھی کوئی نہیں جب تک انگریز نہ کہے بہن کھنگنا ہے. ہاں اے تے ویسے بھی غلام ہن. انگریز تے حقیقتاً حکمران سی. ہاں تے انہاں پوری دنیا تے حکومت کردے سن، تے سورج بھی غروب نہیں سی ہوندا. انہاں دے بارے مولانا حسرت موہانی فرمایا اوے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. پوری دنیا دے بھاویں حکومت کردے ہیں لیکن میں کیوں نہ دب کے رہا؟ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. کیوں؟ آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں. یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ دین کے وارث ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. میدان حدیبیہ وچ لکھیا معاہدے ہوتے میں محمد رسول اللہ. سہیل بن عمر کہنے لگے جے تانوں محمد رسول اللہ منیا ہوئی تے پھر لڑائی کیڑی؟ اے مٹا دیو محمد رسول اللہ، اسی تانوں محمد بن عبداللہ منیا، اسی تانوں محمد رسول اللہ نہیں مندے. جے محمد رسول اللہ تانوں منیا ہوندا تے تواڈے مقابلے کیوں آندے؟ اے مٹا دیو. ہن ذرا سمجھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ہو یا علی. اینج معاہدہ لکھیا جا چکیا تے محمد رسول اللہ لکھیا. حضور نے فرمایا علی یہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہے نا اس کو مٹا دو. جو حضور کے حکم پر سمندروں میں گھوڑے ڈالنا جانتے ہو، جو تہ بند بند کر میدان احد میں آتے ہو، جو تہ بند باندھ کر کیسر و کسرا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہو، جو دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے ہو، اور جو ہاتھی شیروں کو کہتے ہو ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جو حضور کے نام پر سب کچھ لٹانا جانتے ہو. یہ ہے مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ام ہو یا علی. فرمایا علی ہے میرا نام لکھیا مٹا دو، غیرہ نو اعتراض ہے. کہ مولا علی کی کیا میں حاضر ہاں. اتنے تک حضور ایک نو حکم دے سن 1400 دوڑ پیندے سن. کیوں جی یہ میدان حدیبیہ ہے کہ نہیں؟ ایک نو حضور حکم دے سن 1400 دوڑ پیندے سن. میں حاضر جی، میں حاضر جناب. حضور بلال نو کہندے اٹھو جی اے اونٹنی نو پانی پلاؤ تے 1400 دوڑ پیندے جی میں پلانا ہے. تسی کہندے میں پلانا ہے، میں حاضر ہاں، میں حاضر ہے جناب. اب جو میرے آقا نے فرمایا ام ہو یا علی، فرمایا اختلاف ہو گیا علی کافر کہندے میرا نام مٹا دیو.
تے مولا علی کی کہنے لگے لا امحو کا ابدا، فرمایا قیامت تک علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتا ابدا، فرمایا میری نسل بھی قیامت تک یہ کام نہیں کرے گی اوے سید فرمایا آبادا دا مطلب اشارہ اپنی نسل تک سی جدے وچ میرا خون ہوئے گا نا قیامت تک حضور جتھے بھی تہاڈا نام لکھیا ہوئے گا وہ کدی سید نہیں مٹائے گا الہام ہو کا دسو جی جڑے ایک نو حکم ملدا سی سارے دوڑ پوندے سن اور کیوں نہیں صحابی کوئی اٹھیا 1400 وچ ایک بھی کوئی نہیں اٹھیا انہوں نے جی وضو کا پانی لینا اور ہے اونٹنی کو گھاس ڈالنا اور ہے لعاب دہن لینا اور ہے لیکن حضور کا نام مٹانا یہ صحابہ کا کام نہیں ہے اور تو انو کوئی سمجھ آئیے کہ مسجد میں یا رسول اللہ لکھا جائے کہ کسی کے پیٹ میں درد اٹھے ہاں وہ علی کا جان نشین نہیں ہے ہاں وہ علی کا جان نشین نہیں ہے ہاں یہ بات پکی بات ہے علی کا جان نشین نہیں ہے علی کے جان نشین ہوا ہے جس نے یہ لکھا ہے کیوں جی باہر بھی اتنا بڑا لکھا اندر اندر بڑا ہی پتہ لگے یہ گول مول نہیں ہے ٹنا ٹن سنی ہونا چاہیے ہاں ہاں سنی ہیں جی مولا علی کہتے چلو تھوڑا جا مٹا دیں گے پھر کل پرسوں پھر لکھ دیں گے فرمایا نا علی سے یہ کام نہیں ہو سکتا بس بات ختم ہے علی مرتضیٰ یہ ہے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ علی ہے لو جی دین کنہیں بیان کرنا ہے اداکارہ کرکٹراں گویاں کھلاڑیاں اور یہود و نصارہ دے ایجنٹاں علی کے بارے سامنے بھی غلط بات کرے علی اسے کیا کہتے سانو کہتے ہیں دین بڑے اخلاق سے پھیلا میں کہا علی مرتضیٰ ہے علم دا دروازہ علی مرتضیٰ فرماندے سارے قرآن دا علم جڑا نا بسم اللہ وچ باندے سمجھ آئی بسم اللہ دے وچ پھر جڑا با ہے نا پھر او دے وچ سارے قرآن دا علم باندے فرمایا پھر با دا جڑا نقطہ ہے نا سارے قرآن دا علم اس نقطے وچ باندے تے علی مرتضیٰ فرماندے انا نقطۃ البا بسم اللہ دے با دا نقطہ علی ہے اے بھنگ پین والے دے بارے بھی گل سنو بھنگ پی کے علی 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 میں کہا علی یہ ہے علی مرتضیٰ فرماندے شراب دا قطرہ ڈھوے کھو وچ پھر کھو دا پانی لگے فصل نو مکئی نو پھر مکئی کھاوے بکری پھر بکری دے دودھ علی اس بکری دا دودھ پین واسطے بھی تیار کوئی یہ ہے علی مرتضیٰ سنے جی نشیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضیٰ نال ہے جی بھنگ پین والے دا کی تعلق ہے بے نمازیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضیٰ نال علی مرتضیٰ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی علی مرتضیٰ ایک رکعت پر جب پاؤں رکھتے تھے تو دوسرے پر جانے سے پہلے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے تھے اس کو علی کہتے ہاں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخر مرتضیٰ ہے جی بانو تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا یہ علی مرتضیٰ اسی انج علی دی شان بھی انج بیان کر ساڑھے دل وچ کوڑ کوئی نہیں اسی انج علی دی شان بھی انج بیان کرنے جب ابو بکر دے پیچھے علی نمازاں پڑھیاں عمر دے پیچھے پڑھیاں عثمان غنی دے پیچھے پڑھیاں تو 10 تریاں نو کٹ کے علی نو کی منیا علی مرتضیٰ خود فرماندے میں اس ویلے موجود ہوں علی اس وقت مدینے میں موجود تھے جب رسول اللہ کو سے پوچھا گیا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا کون نماز پڑھائے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ منورہ میں بھی موجود تھا حضور کے گھر بھی موجود تھا تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو مولا علی نے فرمایا جس صدیق کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا اسی صدیق کو علی اپنی دنیا کے لیے منتخب کرتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی ہاں جی کوئی پریشانی ہوئی کسی نو خارجی کسی ہوئے گی خارجی اے بڑی لمبی چوڑی گل سی خارجی مولا علی دے مقابلے چاہ گئے گل میں تہاڈے جڑی کرن لگا نا خارجی جڑے سن نا خارجی انہاں دی نشانی کہ میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے اے ریاض نجد ایک آدمی نجد آیا فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین نات الجبین قص اللحیہ محلوق صحابہ کہندے نے ایک بندہ آیا او دی اکھاں وچ وڑیاں سن نجد دا رہن والا سی ریاض جڑا جتے حضور نے فرمایا انہاں کا یتلو کرن الشیطان
ہناک الزلازل والفتن. اے سعودی عرب فتنے تے سارے دروازے نہیں تے کھولے ن امت مسلم. انہاں جے دم خم ہوندا تے برما دے مسلماناں تے ظلم ہونا سی. انہاں یہ تے خود داعش تے جڑا اے پیچھے کھڑے ہیں جڑے داعش نو انہاں کیا بھئی اسی جے سارے مزار ڈھائن مدینہ منورہ وچ مکہ مکرمہ تسی شام میں ڈھاؤ. کوئی مسلمان خالد بن ولید دے مزار نو ڈھا سکدا؟ سیدہ زینب دے مزار نو ڈھا سکدا؟ او ویسے کرنی دے مزار نو ڈھا سکدا؟ جناب یونس علیہ السلام دے مزار نو پے سکدا؟ یہ جے بارے حضور نے فرمایا نجدی تے پیدا ہون گے تے زلزلے آن گے تے فتنے ہون گے. صحابہ کہندے نجد دا رہن والا آیا حضور مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے. اودی حیات کی سی اکھاں وچ بڑی ہوئیاں اے گلاں باہر نکلی ہوئیاں بڑی گھنی داڑھی اے پیشانی ابری ہوئی تے ٹینڈ کرائی ہوئی اے بھی نال ہے ہاں جی ٹینڈ کرائی ہوئی تے حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہا ہے. تے پتہ ہے حضور نو کی کہندا ہے؟ کہندا اتق اللہ یا محمد. کہندا حضور اللہ کولو ڈرو نا انصافی نہ کرو. اے بخاری بھی ساری ہے سیاست وچ حدیث موجود جڑے حضور نو بھی کہن اللہ کولو ڈرو. تو میرے آقا نے فرمایا جے میں دیانت نہیں کرنی اور میں انصاف نہیں کرنا تو پھر کائنات اور کسے کرنا ہے؟ قال رجل اقتلہ اگے لکھا کہ احسبہ خالد بن الولید. راوی کہندے کہ میرا گمان ایسی کہ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے. عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے میں دی دوڑ لا دیواں؟ حضور نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں مارنا نہیں. صحابہ کہندے حضور دی بارگاہ وچ واپس گیا تے پھس پھس کر رہے سی بڑ بڑ جے بندہ پنجابی بڑ بڑ نہیں ہوندی گل سمجھ کوئی نہیں بڑ بڑ کر دیا واپس چلا گیا کیونکہ انہوں پتہ لگ گیا سی میری دوڑ لے جانی تے بڑ بڑ کر دیا حضور دی مجلس سے جو نکل گیا. اللہ اکبر. تے حضور نے فرمایا ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الاسلام. اللہ مروق السام من الرمیۃ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. حضور نے فرمایا تسی پریشان نہیں ہونا قیامت تک دی نسل وچ لوگ آنے قرآن پڑھن کے حد کر دین گے. کیوں جی قرآن پڑھن کے حد کر دین. فرمایا قرآن انہاں دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا. فرمایا اسلام وچ انجے نکل جان گے جویں تیر کمان وچوں نکل جاندا تو واپس نہیں آندا. اگلی جڑی گل میرے آقا نے فرمائی سنو ذرا. داعش ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے اور القاعدہ مسلمانوں کو قتل کرے. اگر کوئی طالبان کی شکل اپنائے تو وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرے. حضور نے کیا فرمایا؟ قیامت تک ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے. دسو یار عراق دے مسلمانوں دا کی جرم ہے؟ یہ تو میرے آقا پہلے یہ داعش کون ہے؟ صحابہ دیاں قبراں انہاں دیاں کھود کے تے تو جناب سلیپاں بھی ہٹا رہے ہیں. جن ہن قباء شریف دے کول جڑا قبرستان سی وہ سارا مٹا مٹو کے تے اوتھے جناب پارکنگ بنا دیتی. حضور نے فرمایا قیامت تک کے خارجی جنہاں دے صحابہ نال بھی جنگ ہوئی جنہاں نے صحابہ نو بھی کہہ دیتا ہے مسلمان نہیں ہیں. مولا علی نال خود جنگ ہوئی خارجیاں دی اور 4000 خارجی مولا علی مارے. مسلمان اس بات کو کوئی سمجھے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ دسو جی اسی امریکہ دے خلاف بولیے ایتھے مسلمان ہو کے کمن جی یہ مشرک ہیں جو جاتا داتا صاحب جاتے ہیں جو جا رسول اللہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کی دلیل ہے. جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے نا وہ سمجھ لینا کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. حضور کے غلام تو بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں. حضور پر تان و تشنیع کرنے والا بڑ بڑ کر دیا حضور کی مجلس سے جو نکل گیا. حضور کے در کو چھوڑ کر پھر وہ کہاں گیا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ویسے ایک گل ہے اے جڑا خرگوش سی نا خرگوش مولا علی نے جنوں ماریا یہ 4000 بندے نے مولا علی دے مقابلے کٹھے کر لے. ہن سمجھ آئی کوئی؟ لوگ کہتے جی ادھر لوگ سارے جا رہے ہیں. میں آکھا علی نو چھڑ کے لوگ ٹنڈیاں پیچھے بھی لگے جاندے. اے ٹنڈا سی ٹنڈا او ایک ہاتھ سی خرگوش تے ایتھے او دا جڑا گوشت ودے ہویا سی تے او دے چٹے وال سن اس گوشت تے جویں جناب جنگلی چوہے دی دم تے وال ہوندے نے حدیث وچ موجود ہے سارا الفاظ. او ٹنڈا خرگوش تے کبڑا بھی سی نال. لوگ کہیں جی وہ فلانے کے ساتھ بندے اتنے لگ گئے فلانے کی اتنی تقریر سنتے ہیں. میں کہا چھڈ ہوئے علی مرتضیٰ دا ایک خطبے دا مان کوئی نہیں. اور علی مرتضیٰ جیسے سونے صحابی رسول داماد رسول حسنین دے والد کیوں جی کیڑیاں کیڑیاں شاناں تے مدینۃ العلم دے باب ایڈیاں شاناں دے مالک ایک رکعت تے پاؤں رکھن دوسرے تک قرآن پڑھ دے من. اور فتح مکہ والے دن رسول اللہ دے جدوں کندیاں تے چڑھے بت ڈھاڑ تے عرض کیتی حضور اجازت ہوے تے میں آسمان نو ہاتھ نہ لا دیواں.
تے میں ایک گل کرنے لگا، اہل سنت کے مسلک کو اور مذہب کو چھوڑ کر دائیں بائیں جانے والے لوگ، مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی کسی بندے کے بارے میں، اس لیے کہ میں نے جب پڑھا نا، اے جڑا سی نا خرقوس، اے مولا علی کو پڑھتا بھی رہا، ہاں جی لکھیا، وہ ایک مولا علی دا غلام کہندا ہے وکانا فقیرن ورایتو مع المساکین یشهد طعام علی مع الناس وقد قصوت برنسن، ہاں جی وہ کہندے نے اے مولا علی دے کوڑ راندا سی، تے کو ہاں جی مولا علی دے مقابلے فوج لے کے آیا ہے ٹنڈا، مینوں مطالعہ کردا بھی ہاس آندا، میں کہ ہوے ٹنڈا تے علی دے مقابلے چ آ جائے، ٹنڈا بھی ہوے تے بندہ علی دے مقابلے چ آ جائے، تے علی مرتضیٰ جے 4000 بندے مار دیتے نا، تے لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ کلمہ تے پڑھ دے سن تسی اتنے بندے مار دیتے، مولا علی فرمایا اور ٹنڈے نو تلاش کرو، او کبڑے نو تلاش کرو، وہ سارے ہاں کیتا، کوئی نہ سمجھ آئی، تے مولا علی خود پھر آئے، فقام علی بنفسی حتی اتا ناسن قد قتل بعضهم على بعض، ڈھیر لگے ہوئے سن، 4000 بندہ مریا، ایتھے ایک بھی مانج نہیں، فقال اخرجوہم، فرمایا انہاں نو ہٹاؤ، انہاں دیاں لاشاں تھلو کڈو، انہاں نو مولی مرتضیٰ انہاں سٹائیاں انہاں دیاں، فوجدوہ مما یلی الارض فکبرا، وہ کبڑا تے ٹنڈا جڑا سب تو تھلے مرے ہوئے سی، جب اودی لاش آئی تو فکبرا، مولا علی فرمایا اللہ اکبر، صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ بھی سچ فرمایا، او دے حبیب نے بھی سچ فرمایا، فرمایا یہی تو بندہ سی جے بارے میں حضور نے فرمایا سی علی تیرا ادنا واسطہ پڑھنا ہے، تے فرمایا میں فرمایا او سلیمان راوی کہندے میں علی مرتضیٰ نو فرمایا اللہ، فرمایا میں تو اللہ دی قسم دے کے کہندا حضور نے فرمایا سی یہ گل، کہندے 3 واری انہیں قسم دیتی مولا علی نو، 3 واری مولا علی فرمایا اوئے میں اللہ دی قسم دے کے کہندا ہاں رسول اللہ نے فرمایا سی یہ جو کپڑے نہ تیرا واہ پڑھنا ہے، آج کہندے کسی کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، سیدھا سیدھا دین، میں کہے تو پھر علی تو بھی ہونا چاہیے سی، علی مرتضیٰ پھر کیوں تلوار لے کے کبڑے کے خلاف آئے، قیامت تک حضور کا دین رہنا ہے، کوئی کبڑا آوے، ہاں جی کوئی ٹنڈا آوے، ہاں کوئی شیطان تاثیر آوے، ہاں سب ذلیل خوار اوڑن قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا، حضور کا دین ہی رہنا ہے، حضور کا دین قیامت تک غالب رہنا ہے، حضور کی عزت اور ناموس کی بات ہی ہونی ہے، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے گا یوں ہی ان کا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ماشاءاللہ آپ نے بیان سماعت فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے، بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز بیان تھا، جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خارجیوں کے ساتھ جنگ کا معاملہ بھی بیان کیا گیا، جس میں حضرت مولا علی پاک کی اس بات کو بھی بیان کیا گیا جس میں انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کے نام کو نہیں مٹا سکتا، جس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت مولا علی پاک کی شان یہ ہے کہ آپ اونٹ کی ایک رکاب پر، گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتے دوسری رکاب پر جانے سے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، تو یہ وہ شانیں ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا علی مل قرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، حق ادھر ہے ادھر علی ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی فرمایا، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بات کی تو حضور علیہ السلام کو اپنا حبیبی اور اپنا خلیل اور اپنا پیارا پیغمبر، اپنا پیارا خلیل اور اپنا پیارا محبوب کہہ کے پکارا، تو یہ وہ عظمتیں ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو شان مولا علی کی بے شمار ہیں، بیان کرنے سے ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔